الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتی اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ، اللہ پاک کی پاک ذات کا شکر ہے کہ آج سورۃ البقرہ، بقرہ کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو کہتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں کیا مشہور ہے؟ گائے 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 کا شور ہندوستان سے لے کے پوری کائنات کے اندر آپ سن رہے ہیں۔ اس سورت کا نام کیا ہے؟ گائے۔ یہ گائے 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 کا شور بتا رہا ہے کہ اس زمین پر اللہ کے اس کلام کا قانون آنے والا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور برحق شریعت نافذ ہونے والی ہے۔ یہ وقت ہے، یہ وہ وقت ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ چاہے پوری دنیا کے کافر جتنا مرضی زور لگا رہے ہیں، پوری دنیا کا کافر جتنا، ولو کرہ الکافرون۔ اور ہر نماز کے بعد بھی، یہ فرض نماز کے بعد بھی دعا پڑھی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ چاہے پوری دنیا کے کافروں کو کتنا بھی برا کیوں نہ لگے، یا ہمارے ٹی وی اینکر حضرات کو کتنا بھی برا کیوں نہ لگے، یہ اللہ کے قرآن کا قانون لاگو ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آخری شریعت لاگو ہوگی، چاہے کسی کو کتنا برا کیوں نہ لگے، چاہے ہماری پیاری سپر پاور کو بھی برا کیوں نہ لگے، لیکن حقیقی سپر پاور اللہ کی ذات ہے اور اللہ پاک اس کلام پاک کا قانون اس زمین کو دینے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ وہی وقت ہے، کیونکہ قرآن کی پہلی سورت ہے البقرہ اور پوری دنیا میں گائے 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 ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی ابتدا سورت گائے سے ہو رہی ہے اور گائے گائے ہو رہی ہے۔ تو اسلام کے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں کہ میری شریعت اور میرا دین پہنچ نہیں جائے گا انشاءاللہ، تو یہ وہی وقت ہے انشاءاللہ، یہ وہی وقت ہے۔ الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں، ان کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، ان کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، لیکن یہ 3 حروف ہمیں 3 درس دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ایک حافظ قرآن اعلیٰ ہے اس مفسر قرآن سے جس کو قرآن یاد نہیں لیکن قرآن پڑھ کے تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ہمارے علماء اکرام، ہمارے قرآن کے مفسرین حضرات جو گزر چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، وہ لائق سلام تھے، لائق سلام ہیں، لائق سلام رہیں گے۔ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے ساتھ انشاءاللہ ان کی سیٹیں لگائی جائیں گی۔ وہ نبی اور رسول تو نہیں ہیں، لیکن اللہ پاک ان کو انبیاء و مرسلین کا درجہ دے گا، درجے کے اعتبار سے اللہ ان کو آخرت میں ضرور درجہ دے گا۔ لیکن اس قرآن کا جو ایک حافظ ہے، ایک 5 سال کی بچی، ایک 7 سال کا بچہ، جو اس قرآن کو صرف عربی قرآن کو حافظ کر کے بیٹھا ہوا ہے نا اپنے سینے میں، جس نے قرآن رکھا ہوا ہے، وہ افضل ہے اس مفسر قرآن سے جو قرآن دیکھ کے قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کی ابتدا کی ہے حروف سے، اور جن حروف سے کی ہے اس کا ترجمہ ہی کوئی نہیں۔ بھئی ایک مفسر قرآن اگر ہے تو وہ مفسر قرآن تفسیر کس کی کرے گا؟ مفسر ہے کس کا؟ قرآن کا۔ تفسیر کس کی کرے گا؟ قرآن کی۔ تو قرآن کی ایک الف کی تفسیر پوری کائنات کے تمام مفسرین حضرات جو گزر گئے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، سارے کے سارے کرتے رہیں تو کیا اس کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو ثابت ہوا کہ قرآن کا حرف، قرآن کا اپنا لکھا ہوا حرف اعلیٰ مقام رکھتا ہے ایک مفسر سے۔ بھئی مفسر تو تفسیر کرے گا، ترجمہ پڑھے گا حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ برکاتہ کا، یا حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ برکاتہ کا، یا وہ معارف القرآن پڑھے گا، یا وہ تفہیم القرآن حضرت مودودی صاحب رحمۃ اللہ برکاتہ کو پڑھے گا نا۔ انسانوں کی تفسیر کو پڑھے گا، یہ رحمان کا کلام ہے۔ تو جس کے دل کے اندر، جس کے سینے کے اندر
لڑکی ہے کہ لڑکا ہے، بچی ہے کہ بچہ ہے، یہ پورا قرآن موجود ہے، وہ پوری دنیا کے تمام مفسر قرآن سے افضل ہے ان سے جن کو قرآن یاد نہیں لیکن تفسیر کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ قرآن جو حافظ قرآن ہے اس کی عزت، اس کی تکریم مفسر قرآن سے زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کے سینے میں یہ پورا قرآن ہے۔ اور قرآن پر جب بھی نعوذ باللہ من ذالک دنیا کے اندر ایسے کئی مواقع آئے کہ غیر مسلموں اور کافروں نے اس قرآن کو نعوذ باللہ من ذالک اس کے نسخوں کو ختم کر دیا۔ اس سے پہلے اس بات کو تو چھوڑیے کہ جب دریا کے اندر قرآن پاک کے تمام نسخوں کو ڈال دیا تھا مردودوں نے، اور اس کے اوپر سے دریا کے اندر اس حد تک ڈال دیے تھے کہ پل بن گیا تھا، اور پوری دنیا سے قرآن کے نسخوں کا نعوذ باللہ من ذالک خاتمہ کر دیا گیا تھا، اور پھر وہ اپنے گھوڑوں کو پل بنا کے اس کے اوپر سے دوسرے ملک میں داخل ہوئے تھے۔ دریا کے اندر سے ان قرآن پاک کے نسخوں کو ڈال دیا گیا تھا، اور پھر اس کی پل بن گیا تھا، اور پھر اس سے گزر کے وہ گئے تھے۔ اس وقت دنیا میں قرآن کا کوئی نسخہ موجود نہیں تھا۔ یہی حافظ قرآن لڑکیاں اور لڑکے تھے جنہوں نے قرآن لکھوایا تھا۔ اور ابھی روس کے حالیہ دنوں کی بات ہے، ابھی تھوڑے دنوں کی بات ہے، ضیاء الحق صاحب کے دور کی بات ہے، جب روس اور افغانستان کا معاملہ ہوا تھا تو روس کے اندر سے بھی قرآن پاک کے نسخے پورے روس سے نکال دیے گئے تھے، اور قرآن پاک بچے حفظ کرتے تھے، اور جو حفظ کرتے تھے وہ اس قرآن کو نہیں جانتے تھے، اس نسخے کو نہیں جانتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے اس بات کو دیکھ کے کہ جب وہاں کے روس کے حفاظ قرآن چھوٹی چھوٹی بچوں کو بتایا گیا کہ یہ قرآن ہے تو انہوں نے کہا ہم اس کو نہیں جانتے، ہاں ہم پڑھتے ہیں، آپ دیکھیے کیا وہی ہے، اور پھر انہوں نے الحمدللہ سے الف لام میم سے والناس تک پڑھا تو یہی تھا۔ تو قرآن کو محفوظ کرایا اللہ نے حفاظ کرام کے ذریعے سے۔ ایک حافظ قرآن لڑکی کی عزت کیجیے۔ ہمارے ہر محلے کے اندر، ہماری ہر گلی کے اندر یہ لوگ موجود ہیں، ہمارے ہر مدرسے کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن حفظ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کی تکریم کیجیے۔ اور اگر کوئی بھی میرا پیارا عالم دین یا کوئی بھی میرے کسی بھی مسلک کا معزز اور محترم عالم دین اگر یہ کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک یہ رٹا لگانے والے ہیں، یا یہ رٹا لگانے والے رٹا نہیں لگانا چاہیے اور تفسیر پڑھنی چاہیے اور یہ اور وہ، تو وہ غلط کہتے ہیں۔ قرآن ہے، قرآن ہے، اور جس کے سینے میں ہے وہ لائق عزت اور لائق احترام ہے۔ ایک مفسر قرآن سے زیادہ عزت ہے ایک حافظ قرآن لڑکی اور لڑکے کی، کیونکہ اوریجنل قرآن اس کے سینے میں ہے، یہ تفسیر کر رہا ہے، یہ انسان ہو کے انسانی تفسیر کر رہا ہے، لیکن یہ پورا اوریجنل اللہ کا کلام اس کے سینے میں ہے۔ اس اعتبار سے ایک حافظ قرآن افضل ہے ایک مفسر قرآن سے۔ اتنی بات سمجھ لینے کے بعد اب آئیے اس دلیل کی طرف کہ دلیل کیا ہے۔ دلیل یہ ہے، پہلی دلیل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم، اللہ پاک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں دے گا، حرف کے بدلے میں، تفسیر کے بدلے میں نہیں۔ یہ درس قرآن دیا جا رہا ہے، اور میں خود آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے وہ افضل نہیں ہوتا، جس کے سینے میں پورا قرآن ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے۔ ایک 5 سال کی بچی، ایک 7 سال کا بچہ، اس کا جو پاؤں کا جوتا ہے وہ میرے سر کا تاج ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، کسی کی میں بات نہیں کرتا، وہ مجھ سے افضل ہے۔ اس کی جوتی میرے سر پہ رکھ دی جائے تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ ایک حافظ قرآن افضل ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، بچی ہے یا بچہ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، وہ افضل ہے ایک تفسیر بیان کرنے والے سے، اس لیے کہ اس کے سینے میں اللہ کا پورا قرآن ہے، اور چونکہ اس کے سینے میں پورا قرآن ہے اس لحاظ اور اس عزت اور تکریم کی وجہ سے وہ افضل ہے ایک مفسر قرآن سے۔ اب چلتے ہیں آگے۔ اللہ پاک کے نبی اور ہمارے پیارے نبی آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الف لام میم، ایک حرف کے بدلے میں اللہ پاک 10 نیکیاں دے گا، اور فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ مطلب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حرف کے بدلے میں نیکی کی بشارت سنائی ہے، تفسیر کے بدلے میں نہیں، تشریح کے بدلے میں نہیں، 10,000 تفسیر کی کتابوں کی نہیں، ایک حرف اوریجنل قرآن کا اپنا، یہ الف
لام میم، یہی حفاظ کرام ہیں، یہ لائق عزت ہے، ان کی عزت کو سمجھیے۔ یہ قرآن ہے اور اب حدیث سنیے۔ یہ حدیث میں مفسر قرآن کے بارے میں نہیں بتا رہا، علماء کے بارے میں نہیں بتا رہا، یہ میں بتا رہا ہوں قرآن صرف جن کو نعوذ باللہ من ذالک ہم رٹا لگانے والے کہتے ہیں نا، تو قرآن نے تو شروع ہی 3 ان حروف سے پہلی آیت کی، الف لام میم، یہ ایک آیت ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا، الف لام میم آگے گول دائرہ اور اس کے اندر ایک لکھا ہوا ہے کہ یہ پوری آیت ہے، قرآن پاک کی پوری آیت ہے۔ اور ایسے حروف مقطعات جہاں بھی آپ دیکھیں گے وہ پوری آیت ہی ہوگی۔ خا میم 2 حروف ہیں، پوری آیت ہے۔ کاف ہا یا عین صاد پوری آیت ہے۔ خا میم عین سین قاف پوری آیت ہے۔ یا سین پوری آیت ہے۔ تا ہا پوری آیت ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، لیکن یہ حروف ہیں۔ یہ حروف ہمیں بتا رہے ہیں کہ حروف کو، پورے تمام حروف کو حفظ کرنے والا افضل ہے مفسر قرآن سے، لہٰذا ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں، ان کو نعوذ باللہ من ذالک پیچھے کر دیتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ ہمیں زیادہ عزت دینی چاہیے، علماء سے زیادہ عزت حفاظ قرآن کو دینی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے قرآن کو محفوظ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں جس طرح جب میں آپ سے ٹائم پوچھوں کہ کیا ٹائم ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں گے جی کہ 5:10 ہوئے ہیں۔ اب آپ مجھے سیکنڈ تو نہیں بتائیں گے، آپ سے کوئی ٹائم پوچھے گا تو آپ کیا اسے سیکنڈ بتاتے ہیں؟ نہیں، گھنٹے اور منٹ بتاتے ہیں۔ گھنٹے اور منٹ بتائے جاتے ہیں لیکن سیکنڈ کا نام نہیں لیا جاتا، لیکن سیکنڈ کے ملنے ہی سے منٹ بنتا ہے۔ تو جتنے بھی کائنات کے اندر آج تک علماء کرام کھڑے ہیں، مفسرین کرام کھڑے ہیں، وہ منٹ اور گھنٹوں کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن یہ جو حفاظ کرام لڑکیاں اور لڑکے ہیں یہ سیکنڈز کا درجہ رکھتے ہیں، یہ بنیادوں میں ہیں، ان کے بغیر منٹ بنتا ہی نہیں ہے۔ کسی عالم دین، کسی مفسر قرآن کی، ایک حافظ قرآن کے بغیر کوئی عزت ویلیو نہیں ہے۔ جس طرح سیکنڈ کا نام نہیں لیا جاتا لیکن منٹ بنتا 60 سیکنڈ سے ہی ہے، اسی طرح ان حفاظ کرام کا نام نہیں لیا جاتا لیکن بنیادوں میں یہی ہیں، ان کے بغیر نہ کوئی عالم دین باعزت ہے، نہ کوئی مفسر قرآن باعزت ہے۔ اسلام کی عزت قرآن سے ہے تو پھر حافظ قرآن سے ہے۔ عزت کیجیے، یہ ہمارے گلیوں میں، ہمارے محلوں میں ہیں، اور یہ حروف مقطعات بتا رہے ہیں کہ ایک حافظ قرآن جو ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ اور ہمارے مرزا ٹو صاحب جو کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ اب میں کیا کہوں، میں نے پہلے تشریح کی تھی آپ سے پچھلی درس قرآن میں کہ مغضوب وہ ہوتا ہے جس کے اندر 3 خامیاں ہوتی ہیں، اور یہ مغضوب اور گمراہ ایک جگہ آپ کو ملیں گے۔ ایک مغضوب ہوگا اور اس کے گرد بیٹھے ہوئے سب گمراہ ہوں گے۔ جس طرح مچھلی اور پانی لازم اور ملزوم ہیں، جہاں پانی ہوگا وہیں پہ مچھلی ہوگی، تو یہ مغضوب جہاں بیٹھا ہوگا وہیں پہ گمراہ لوگ ہوں گے۔ ایک مغضوب کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے گمراہ ہوتے ہیں۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ مغضوب توبہ کا دروازہ کھلا ہونے کے باوجود بغیر توبہ کے مردود ہو کے مرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتے ہیں ان میں سے اللہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، وہ قاری قرآن بنتے ہیں، وہ مفسر قرآن بنتے ہیں۔ یہ آپ اور میں دیکھتے ہیں کہ مزارات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں اور شرکیہ اور بدعتیہ معاملات ہوتے ہیں، یہ گمراہی ہوتی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر غیر سے مانگنا گمراہی ہے، لیکن انہی کو پھر چونکہ ایک اللہ کے لیے جاتے ہیں، پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، ایک اللہ کے لیے جاتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے لیے جا رہے ہیں، یہ تیرا ولی ہے، یہ تیرے ولی کا دربار ہے، چونکہ مخلص ہوتے ہیں، ایسا ایسا اللہ پاک انہیں ہدایت دیتا ہے، اور انہی میں سے پھر وہ لوگ نکلتے ہیں جو قوم کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں نا مرزا ٹو صاحب کے، انجینئر صاحب کے، یہ مرزا ٹو مغضوب ہے۔ اس وقت کائنات کے اندر اگر کسی نے مغضوب دیکھنا ہے نا تو مرزا انجینئر کو دیکھ لے، یہ مغضوب ہے۔ اللہ کے ولیوں کا گستاخ، اللہ کے صحابہ کا گستاخ، کہتا ہے کہ اس قرآن کو موبائل پہ دیکھ کے پڑھنے والا صحابہ اکرام سے نعوذ باللہ من ذالک افضل ہے، اور اس کو صحابہ کے قرآن پڑھنے سے زیادہ ثواب دیا جائے گا، اس لیے کہ صحابہ زبانی پڑھتے تھے اور یہ دیکھ کے پڑھ رہا ہے۔ اور اللہ کے بندے، صحابہ نے اپنے ہاتھ سے ایک کھجور کی گٹھلی اگر صدقہ کی ہے، اور اس کے بعد تو اور میں اس پوری دنیا کی دولت، سارے ریال، سارے پاؤنڈ، سارے روپے، سارے ہیرے، سارے جواہرات، ساری جیولیوں کی دکانوں سے سونا نکال لیں، سارے پہاڑوں سے سونا نکال کے خرچہ کر دیں، ایک اللہ کے صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خالی گٹھلی
خالی گٹھلی کھجور کی صدقہ کر دیا نا، اس کے برابر ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ کیسے پہنچ سکتے ہیں ہم؟ حضرت علی علیہ السلام نے جو صدقہ کیا ہے، حضرت عثمان علیہ السلام نے جو صدقہ کیا ہے، حضرت عمر فاروق و صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن پڑھا ہے، وہ اللہ کے بندے کیا ہو گیا تجھے؟ کبھی تو کیا کہتا ہے، کبھی تو کیا کہتا ہے، لیکن ان کے گرد جو گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے جو گمراہ ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ انہی سے دین کا کام ضرور لے گا، اللہ کرتا ہے اس طرح۔ تو بات یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کو یہ کہنا نعوذ باللہ من ذالک کہ خالی رٹا نہیں لگانا چاہیے، یہ رٹا نہیں ہے، یہ حافظ قرآن ہے، اور ان کی عزت ایک تفسیر بیان کرنے والے سے زیادہ ہے۔ خود قرآن حروف مقطعات سے قرآن کی ابتدا کر کے ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ اللہ کی برحق کتاب ہے، یہ اللہ کی برحق کتاب ہے، یہیں سے ہدایت ملے گی۔ اس لیے وہ قرآن کی بات نہیں کرتا مرزا ٹو، حدیث کی بات کرتا ہے، اور حدیث میں بھی تشریح اپنی کرتا ہے، یا تو پوری حدیثیں بیان کرنا، پوری حدیثیں تو بیان نہیں کرتا، بات حدیث کی۔ اب یہ حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ میرے اور آپ کا موبائل پہ دیکھ کے پڑھنا صحابہ سے افضل ہے؟ کہیں لکھا ہے؟ یہ کہیں لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وہ جو زہر پیا تھا، اللہ نے ان کو اس زہر سے انہیں موت نہیں دی تھی؟ یہ کہتا ہے کہانیاں۔ یہ کہیں لکھا ہے؟ یہ کہیں لکھا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیوں فرما دیا تھا کہ میں مطمئن ہونے کے لیے چاہتا ہوں کہ آپ میرے دل کو مطمئن کریں؟ ان کا دل مطمئن کیوں نہیں ہوا؟ نعوذ باللہ میں ہوتا تو میرا دل تو مطمئن ہو جانا تھا۔ یہ اس قسم کی باتیں کفریہ باتیں ہوتی ہیں، اور یہ مغضوب ہے۔ آپ اس کی باتوں میں آ رہے ہیں، آپ سچے دل سے آ رہے ہیں، آپ اخلاص کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ قرآنی اور حدیث کی محبتیں میں آ رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہدایت ضرور دے گا۔ یہ مغضوب ہی مرے گا انشاءاللہ، دائمی جانمی ہے۔ تو بات یہ ہے، یہ قرآن ہے، یہ رٹے والے نہیں ہیں حافظ قرآن، یہ اوریجنل جو اللہ کا قرآن ہے اس کے حافظ ہیں، ان کی عزت کیجیے۔ فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے، تو حرف کی عزت فرمائی، اور فرمایا کہ ایک حرف پڑھنے والے کو اللہ نیکیاں دے گا۔ اس لیے جو ناظرہ پڑھتے ہیں وہ پڑھیے۔ اگر آپ کو کوئی عالم دین قرآن پڑھنے سے روکتا ہے، قرآن خوانی سے روکتا ہے، 2-4 آدمی بیٹھ کے قرآن مت پڑھا کرو، تو ان کی باتوں کو، ان کی عزت کیجیے، احترام کیجیے، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، وہ لائق احترام ہیں، لائق احترام رہیں گے، لیکن آپ قرآن کو مت چھوڑیے، پڑھیے، اکٹھے ہو کے پڑھیے، اپنے گھروں میں اس قرآن کو پڑھائیے، کم از کم مہینے میں ایک دفعہ اس قرآن کا ختم ضرور کرائیے۔ 30 لڑکیاں بٹھائیے اور 30 لڑکیاں ایک سپارہ پڑھو، یا 30 لڑکے بیٹھ جاؤ اور 30 لڑکے ایک سپارہ پڑھ کے 30 سپارے پڑھو۔ ہر گھر کے اندر یہ روٹین بناؤ، اور جو اللہ توفیق دے کھانا پکاؤ اور سب مل بیٹھ کے کھاؤ۔ اس قرآن کے ساتھ جڑے رہو، اس قرآن کے ساتھ جڑے رہو، حفاظ کرام کی قدر کرو، ناظرہ پڑھو، ناظرہ پڑھاؤ، اس قرآن کو مت چھوڑو۔ یہ تفسیر، یہ بڑے بڑے علم، یہ علم کے پہاڑ وہ نہیں دیکھے گا، وہ معلم الاکبر ہے، وہ علیم ہے، اس کے سامنے کسی کے علم کی کوئی اوقات تو نہیں ہے نا۔ لہٰذا یہ علم کے پہاڑ جو ہیں یہ لائق سلام ضرور ہیں، لیکن ان سے زیادہ عزت والا حافظ قرآن لڑکی، لڑکا، مرد اور عورت ہے، یاد رکھیے۔ قرآن دلیل دے رہا ہے، حدیث بتا رہی ہے کہ ایک حرف پڑھنے والا۔ اور پھر دوسری حدیث سنیے، 10 واجب جہنمیوں کو، ایک حافظ قرآن مرد اور عورت، ایک حافظ قرآن چھوٹی سی بچی، ایک حافظ قرآن چھوٹا سا بچہ، 10 واجب جہنمیوں کو جہنم سے نکالے گا۔ یہ کسی مفسر قرآن کے لیے نہیں ہے، یہ کسی بڑی بڑی احادیث بیان کرنے، ان کے درجات اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ 10 واجب جہنمیوں کو نکالنے والی گارنٹی اور سرٹیفکیٹ جو ہے یہ حافظ قرآن کو ہے۔ حافظ جس کو نعوذ باللہ من ذالک یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ رٹا لگائے بیٹھے ہیں، یہ رٹا لگانے والے 10 واجب جہنمیوں کو جہنم سے نکالیں گے۔ اور پھر تیسری حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن لڑکی اور لڑکے کو کہا جائے گا یہ جنت کی سیڑھیاں، قرآن پڑھتا جا، سیڑھیاں چڑھتا جا، تفسیر کرتا جا، نہیں، یہ نہیں کہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ وبرکاتہ کا ترجمہ پڑھتا جا۔ یہ جو کہتے ہیں ترجمہ پڑھو، ترجمے بغیر نہ پڑھو، تو اللہ کے نبی تو یہ نہیں کہہ رہے ہو، تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ وبرکاتہ کا ترجمہ پڑھتا جا تو چڑھتا جا، احمد رضا خان رحمۃ اللہ وبرکاتہ کا ترجمہ پڑھتا جا تو چڑھتا جا، معارف القرآن کی تفسیر پڑھتا جا تو چڑھتا جا، مودودی صاحب رحمۃ اللہ وبرکاتہ کی تفہیم القرآن کی تفسیر پڑھتا جا تو چڑھتا جا،
تفسیر ابن کثیر پڑھتا جا تو چڑھتا جا، نہیں، قرآن پڑھتا جا، حافظ قرآن قرآن پڑھتا جا اور سیڑھیاں چڑھتا جا۔ ایسی سینکڑوں احادیث ہیں جس میں حفاظ قرآن، یہ حفاظ اکرام جو ہیں، جو قرآن کے حافظ لڑکیاں اور لڑکے، ان کی عزت و تکریم سے احادیث اتنی زیادہ ہیں کہ اگر بیان کرنا شروع کر دوں تو یہ جو چھوٹی سی ویڈیو ہے یہ اسی پہ مکمل ہو جائے گی۔ اب بات یہ ہے کہ سمجھیے اس بات کو، الف لام میم کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، یہ الف لام میم کی تفسیر ہو رہی ہے، اور تفسیر یہی ہے کہ اس کی عزت کیجیے، حافظ قرآن کی عزت کیجیے۔ پوری دنیا کے تمام مفسرین حضرات سے ایک حافظ قرآن لڑکی اور لڑکا افضل ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں انسانی علم کے مطابق، اور یہ اللہ کا رحمانی پورا اوریجنل قرآن ان کے سینے میں ہے، لہٰذا یہ لائق عزت اور لائق احترام ہے۔ ہمارے گلی میں، ہماری گلی میں ہے، محلے میں ہے، ہماری قریب کی مسجدوں میں حفاظ کرام ہیں، ان کے ساتھ سلام کیجیے، کوئی اچھی چیز پکا کے ان کو بھیج دیجیے مدرسے میں، کبھی چاول کی ایک دیگ پکا کے مدرسے میں بھیج دیجیے، کبھی بچوں کو دیکھیے 10 ہیں 20 ہیں ان کو اچھے اچھے جوڑے لے کے دے دیجیے، ان کی خدمت کیجیے، پھر دیکھیے کہ گھروں میں کیسے برکتیں آتی ہیں۔ آپ کالے جادو ٹونے والوں کے پاس تو بکرے بکروٹے لے کے جاتے ہی رہے ہیں نا، آپ نے اور بھی بہت سی منتیں مرادیں پوری کرنے کے لیے کہاں سے کہاں کیا کچھ کر دیا ہے۔ تو اس مسکین کی بات کو سنیے، اس اللہ کے فقیر، دنیا کے فقیر نہیں، اللہم انی اعوذ بک من الفقر، دنیا کی فقیری سے پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے، اور یا اللہ پناہ دے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ اللہ کے فقیر پوری کائنات ہے، کیونکہ ایک اللہ غنی ہے۔ تو اس اللہ کے فقیر کی بات کو مانیے، اور جو آپ کے محلے کے اندر جو بچیاں اور بچے حفظ قرآن کر رہے ہیں نا، کچھ تھوڑا سا خرچہ ان پہ کر کے دیکھیے، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ جو اپنی منتیں مرادیں لے کے کہاں کہاں جاتے تھے، وہاں سے تو آپ کے معاملات حل نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن یہاں سے اللہ کر دے گا۔ یہ قرآن بہت عظمت والا ہے، بہت عظمت والا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو علماء اکرام ہیں، وہ ان سے ایک چھوٹی سی میری گزارش ہے کہ آپ اپنے اشتہارات لگواتے ہیں، ہر روز کہیں نہ کہیں جلسہ ہو رہا ہوتا ہے، اور جلسے کے بہت بڑے ہزاروں کی تعداد میں اشتہارات چھپتے ہیں، ان اشتہارات میں قرآن کا نام لکھا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے، آپ علماء کرام کے ناموں کے اندر اللہ کا نام ہوتا ہے، عبد الرحمن، عبداللہ، عبد الرحیم، آپ علماء کرام کے ناموں کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے، قرآن کی آیات لکھی ہوتی ہیں، پھر وہ جگہ جگہ اشتہارات لگا دیے جاتے ہیں، اور پھر جب آپ تو جلسہ کر کے چلے جاتے ہیں، پھر وہ اشتہار زمین پہ نعوذ باللہ گرتا ہے، کوئی نالیوں میں گرتا ہے، کوئی پاؤں میں پڑتا ہے۔ اور اس وقت ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس حد تک ادب کے مقام سے گر چکا ہے کہ اگر ہمیں راستے میں پڑا ہوا 10 ریال نظر آ جائے، 10 روپیہ نظر آ جائے، 10 ڈالر، 10 پاؤنڈ، 10 یورو نظر آ جائے تو ہم وہ تو اٹھا لیں گے، اس کو وہاں پڑا نہیں رہنے دیں گے سڑک پہ۔ لیکن اگر اللہ کا نام نظر آ جائے، اگر حدیث پڑھی ہوئی نظر آ جائے، اگر قرآن کا رف نظر آ جائے تو ہم اس کو نعوذ باللہ من ذالک یا اللہ توبہ نظر انداز کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو علماء کو بھی چاہیے کہ وہ بالکل اس طریقے سے پرہیز کریں، اشتہار اول تو لکھوائیں نہیں، اور اگر لکھوائیں تو پھر ایسے طریقے سے لکھوائیں کہ اس میں کوئی ایک حرف بھی ایسا نہ ہو جو لائق سلام ہو، ورنہ پھر اس کا جواب آپ ہی نہیں دینا ہے۔ میں تو ایک گزارش پیش کر رہا ہوں کہ کوشش کیجئے۔ اور یہ حفاظ کرام جتنے بھی ہیں نا، یہ تراویحیں سناتے ہیں، تراویح میں قرآن سناتے ہیں، کیا ان کا کوئی اشتہار لگا ہوا کہیں آپ نے دیکھا فلاں مسجد میں فلانا قاری قرآن سنائے گا؟ نہیں، ان کے اشتہار آسمانوں میں لگتے ہیں اور پھر لگے ہی رہتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ عزت والے ہیں، یقین مانیے قرآن کے حافظ اور لڑکیاں اور لڑکے، مرد اور عورتیں اتنے زیادہ عزت والے ہیں، ان کے سینے میں قرآن ہے، قرآن کی عزت ہے، تو اس قرآن کی وجہ سے ان کی عزت ہے۔ جو عزت ہم علماء کو دیتے ہیں، مفسر قرآن کو دیتے ہیں، اس سے زیادہ انہیں دینی چاہیے۔ مانیے میری بات کو، سمجھیے، اس سے علماء کا مقام کم نہیں ہوگا، بڑھے گا۔ اگر علماء اپنے گھروں میں ان کو زیادہ عزت دیں گے، اپنی سٹیجوں پہ ایک حافظ قرآن کو برکت کے لیے بٹھائیں گے، تو خود اللہ پاک انہیں عزت دے گا۔ یہ واقعی لائق عزت و لائق تکریم ہے۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس قرآن کے ساتھ اور حفاظ اکرام کے ساتھ، وہ لڑکیاں ہیں، وہ لڑکے، وہ مرد ہیں، وہ عورتیں ہیں، وہ بچے ہیں، بوڑھے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہمیں عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں ان کی سچی محبتیں، عقیدت اور احترام
کہ تمام دائروں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمیں ان کی عزت کرنے کی اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو عزت کیجیے، ہر جگہ یہ لوگ موجود ہیں، حفاظ کرام ہر گلی میں، ہر کالونی میں، ہر محلے میں موجود ہیں، ان کی عزت کیجیے، ان کو بلائیے، قرآن پاک پڑھائیے۔ علماء کہتے رہیں گے کہ نہیں خالی نہیں پڑھنا چاہیے، تفسیر پڑھنی چاہیے، لیکن تفسیر انسانوں کی ہے، قرآن اللہ کا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تفسیر پہ نیکی کا نہیں کہا، ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیوں کا فرمایا ہے۔ تو جب ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیوں کا فرمایا ہے تو پھر قرآن پڑھیے، حروف کے ساتھ پڑھیے، چاہے ناظرہ پڑھیے، دیکھ کے پڑھیے، لیکن پڑھیے بھی، اپنے گھروں میں پڑھائیے بھی، اور ضرور اس کا اہتمام کیجیے، اور جو علماء سے منع کرتے ہیں ان کی عزت بھی کیجیے، وہ لائق سلام بھی ہیں ہر عالم دین، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے کچھ حضرات ایسا کرتے ہیں کہ اپنے نام کا مخفف ان حروف میں سے رکھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ کا نام اردو میں ہے اور عربی میں ہے تو پھر آپ اپنے نام کا مخفف نہیں رکھ سکتے۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے، الف لام میم، ایک حرف کو اللہ استعمال کر سکتا ہے، میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ میرا نام ہے اشتیاق احمد شیرازی، اور میں کہوں جی الف شیرازی، الف شیرازی، نہیں، یہ غلط ہے۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے حروف مقطعات کا۔ انگلش میں آپ کیجئے، جو مرضی انگلش آپ کے ساتھ کرے، اور آپ انگریزی کے ساتھ کیجئے، وہ کھلا میدان ہے، وہ کیجئے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ جو عربی میں حروف تہجی استعمال ہو گئے، ان کو مخفف کے طور پر، چاہے کمپنی کا نام ہے، دکان کا نام ہے، آپ کا اپنا نام ہے، اس میں الف با تا سا مت رکھیے۔ نام اگر آپ کا نور محمد ہے تو نون محمد مت رکھیے، نور محمد ہی رکھیے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جو آپ کا صحیح نام ہے، جو آپ کی کمپنی کا نام ہے، جو آپ کے ادارے کا نام ہے، اس کو مخفف کے طور پہ مت رکھیے، پورا رکھیے۔ اور جب کسی کو سلام کیجئے یا لکھیے تو پورا لکھیے، السلام علیکم، یہ اے او اے مت لکھیے، اے او اے مت لکھیے، پورا لکھیے، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور جب جواب دیجئے، لکھ کے دیجئے تو پورا دیجئے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ WSW مت لکھیے، یہ اسلام ہے، یہ کوئی انگریزی نہیں ہے۔ اسلام کے ساتھ انگریزوں والا سلوک مت کیجیے، اسلام کے ساتھ یہودیوں والا سلوک مت کیجیے، اسلام کے ساتھ عیسائیوں والا سلوک مت کیجیے۔ سلام اگر دینا ہے نا تو پھر پورا سلام لکھیے، ورنہ اے او اے مت لکھیے، اور اگر جواب دینا ہے تو پورا لکھیے، یہ WSW مت لکھیے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ سلام دیں ہی نہیں اے او اے لکھنے کی بجائے، کیونکہ پھر آپ گناہگار ہوں گی اور گناہگار ہوں گے۔ میرا کام بتانا ہے اور میں بتا رہا ہوں، اپنی زبان سے سلام پورا دیں گے، السلام علیکم نہیں، السلام علیکم، الف ادا ہونا چاہیے اور سننے والے کے کان میں الف پڑھنا چاہیے۔ صحیح طریقہ ہے سلام کا، السلام علیکم، اس طرح سلام دیجیے، اور وعلیکم السلام اس طرح جواب دیجیے۔ اگر اس میں آپ تکریم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو یہ آپ کے اپنے لیے اعزاز کی بات ہے، اور اگر آپ اس سے بہتر طور پہ جواب دیتے ہیں جیسے کہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ خود مجھے اور آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ لیکن سلام کو جب بھی لکھیے الف سے لکھیے اور پورا لکھیے، اور جب بھی سلام کا جواب اگر لکھ کے دیجیے میسج کے اندر تو پورا لکھ کے دیجیے، اسی طرح عربی کے اندر جس طرح کے ہے، اس میں انگریزی مت جاڑیے۔ آپ اگر انگریزی کے مخفف میں بھی لکھتے ہیں تو بھی پورا سلام لکھیے اور پورا جواب لکھیے۔ یہ اسلام ہے، یہ کوئی نعوذ باللہ من ذالک یہ کوئی انگریزوں کا تماشا نہیں ہے۔ اتنے مرعوب مت ہوئیے انگریزوں سے کہ آپ ہر بات ہی میں ان کی تمام گندگیوں کو لے کے بیٹھ گئے ہیں۔ نکلیے ان باتوں سے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن کا درس ہے، الف لام میم یہ حروف ہیں، اور یہ حروف ہمیں اس بات کا درس دیتے ہیں کہ ایک تو مسلمان کوئی بھی اپنا نام، اپنے ادارے کا نام مخفف میں نہیں رکھے گا، اور دوسرا ہر اعتبار سے عزت کرے گا قرآن کی اور آپ سے قرآن کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔